فارن پالیسی کے تناظر میں نون لیگ کی حکومت کو جو بہت سے بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا چیلنج جناب خواجہ آصف صاحب بھی ہیں، جنہوں نے آج ایک بین الاقوامی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اس دفاعی معاہدے میں ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں مزید ایسے ممالک بھی شامل ہو جائیں جو اپنی سیکیورٹی کے لیے خطے میں موجود کسی ملک کی بجائے کسی دور بیٹھے ملک پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ انہیں یہ اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ کوئی دور بیٹھا ملک ان کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتا، جبکہ ان کے قریب موجود ایک ملک یہ کام کر سکتا ہے۔ کافی خطرناک قسم کی یہ پالیسی خواجہ آصف صاحب ریاست کو ڈکٹیٹ کرنے، ریاست کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی اس پالیسی پر کوئی عمل نہ کر لے، کوئی مان نہ لے، اور پاکستان کو ایز سیکیورٹی پرووائڈر کے طور پر پورے مڈل ایسٹ کے سامنے وہ سیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ظاہر ہے خواجہ صاحب کا یہ اشارہ عمان کی طرف تھا، قطر کی طرف تھا، کہ جس کے دارالحکومت پر دوحہ میں اٹیک کیا اسرائیل نے، اور وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ قطر والوں کو کہ تمہارے پاس بڑے پیسے ہیں تو ہمیں پیسے دے دو اور بدلے میں ہم سے سیکیورٹی کی گارنٹی لے لو۔ یعنی خواجہ صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل کسی گلی کے لونڈے کا نام ہے اور اس کے ساتھ جنگ لڑنا خالہ جی کا کھیل ہے۔ او کو خدا کا خوف کریں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، بقول آپ کے خواجہ صاحب کوئی تھوڑا سا ہتھولا رکھیں، آپ کی مہربانی ہے۔ سعودی عرب سے ڈیفنس ڈیل بہت اچھی چیز ہوگی، ہم اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ کی عظمت کو بڑا سلام پیش کرتے ہیں، لیکن اگر تو یہ ڈیل اس طرح ہے کہ پاکستان سعودی فورسز کی ڈیفنس کیپیبلٹی کو بڑھائے، پاکستان سعودی فورسز کی ٹریننگ کرے، پاکستان سعودی عرب کو زیادہ سے زیادہ اسلحہ، جہاز، میزائل، ٹینک، توپیں، جو کچھ ہم بناتے ہیں اور جو کچھ پاکستان اور چین مل کر بناتے ہیں وہ پرووائڈ کریں، اور جو چین بناتا ہے وہ بھی ہماری وساطت سے یا ڈائریکٹلی سعودی عرب کو پرووائڈ ہو، اور سعودی عرب کی فورسز کو، ان کی اپنی فورسز کو اسٹرانگ کیا جائے اور اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے ملک کا کوئی 2 4 5 10 سال بعد ہی صحیح لیکن خود بڑے ایفیکٹولی دفاع کرنے کے قابل ہوں۔ تو یہ تو ایک بہت اچھا معاہدہ ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو اس وقت مسلم دنیا کو ڈیفنس پاورز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے علاوہ لے دے کے چھوٹی موٹی ڈیفنس پاورز جو بچتی ہیں وہ ایران اور مصر ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بڑی ڈیفنس پاور نہیں ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈونیشیا، ملائیشیا کے پاس تھوڑی بہت ریزیلینس، تھوڑی بہت پاور ہے، لیکن نہ ہی سمجھیں حقیقی معنوں میں پاکستان کے علاوہ اگر کوئی بڑی ڈیفنس پاور مسلم دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے تو وہ شاید ترکی ہی ہے۔ ایران کی کمر بہت بری طرح اسرائیل کے ساتھ ہونے والی حالیہ لڑائی میں ٹوٹ چکی ہے، اور یہ جو ہم اپنی فیس سیونگ کے لیے کہتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل کو مارا، ظاہر ہے مارا ہے، بالکل ہے، اسرائیل کی توقعات سے کہیں بڑھ کر ایران نے اسرائیل کی پھینٹی لگائی ہے، مگر اپنے بہت سے نقصان کی کاسٹ پر یہ پھینٹی لگائی ہے، اور اسرائیل نے ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے ہیں ایران کی دفاعی سائٹس کو، ایران کی ڈیفنس انسٹالیشنز کو چن چن کے ختم کیا ہے۔ ایران تو ظاہر ہے اتنا نقصان اسرائیل کو نہیں پہنچا سکا، چنانچہ اس پکچر میں آپ یہ اگر خواجہ صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک چوکیدار یا ایک گارڈ کے طور پر سیل کریں کہ آجو 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 ہم سے آپ لے لو اپنی چوکیداری کی ضمانت، کہ امریکہ آپ کو نہیں بچا سکا تو ہم آپ کو بچائیں گے، یعنی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل کو خدا نخواستہ اگر قطر پر دوبارہ حملہ کرے گا اسرائیل تو پھر آپ اس کو براہ راست ٹینکوں سے اور جہازوں سے اور میزائلوں سے ماریں گے؟ وہ کوئی خدا کا خوف کریں خواجہ صاحب، یہ آپ ڈپلومیسی اور یہ فارن پالیسی آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو چلا رہے ہیں انہیں ہی چلا لینے دیں، پھر اگر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہیں تو پھر جو چلا رہے ہیں اور جو آپ تو خود ہی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہاں ہائبرڈ نظام ہے، تو پھر کم از کم چپ ہو کر ہی بیٹھ جائیں۔ آپ ملک کی انٹرنل پالیٹکس میں یہ فن خان اور نوری نتھ اور یہ اس طرح کے بیانات داغتے رہا کریں، وہ آپ کو سوٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست بنیادی طور پر سلطان رائی ایرا میں ہی ہے تو وہ آپ کرتے رہیں، لیکن یہ فارن پالیسی کے معاملے میں ایسے حساس معاملات میں پاکستان کو آپ کوئی یعنی کوئی کرائے کے چوکیدار کے طور پر سیل کرنا بند کر دیں، آپ کی بڑی مہربانی۔
اگر آپ عرب ملکوں کو ڈیفنس ایکوپمنٹ سیل کرتے ہیں تو آپ بہت اچھا کرتے ہیں، اگر آپ ان کے آفیسرس کو ٹرین کرتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، اور اگر آپ کوئی یعنی کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں اور آپ یہ کہیں کہ اچھا اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم پھر آپ کا ساتھ دیں گے، چلیں اس حد تک بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں یہ تو بڑی خطرناک حرکتیں ہیں، برائے مہربانی ان سے باز آ جائیں۔